الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں عنایت فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور الفت کرنے والا بنایا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے جس چیز کو نسبت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز سے محبت کرنے والا بنایا، چاہے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے پیار اور محبت کرنے والا بنایا، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ یوں ہی اللہ رب العالمین کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے ولیوں یعنی اپنے دوستوں سے محبت کرنے والا بنایا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کے اولیاء، اللہ رب العالمین نے اپنے دوستوں کو وہ شان، وہ عظمت، وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں کہ رب تعالی خود ان کے چرچوں کو بیان فرماتا ہے، رب تعالی خود ان کے فضائل کو بیان فرماتا ہے، رب تعالی خود ان کی عظمتوں کو بیان فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دوستوں سے محبت کرنے والا بنایا۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ جو ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ ہم خوش بخت ہیں یا بدبخت ہیں تو ہمیں یہ کس طرح ہم پتہ کریں، ایسا کون سا طریقہ ہے کہ یہ ہم پتہ کر سکیں کہ ہم خوش نصیبوں میں شامل ہیں یا ہم بد نصیبوں میں شامل ہیں؟ تو وہ بزرگ رحمہ اللہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھ لو کہ تمہارا سینہ جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی محبت سے بھرا ہوا ہے یا اللہ کے ولیوں کی محبت سے خالی ہے۔ اگر اللہ کے ولیوں کی محبت سے تمہارا سینہ بھرا ہوا ہے تو سمجھ جائیے کہ تمہارا دل جو ہے وہ نور ایمان سے روشن ہے اور تم خوش نصیبوں میں، خوش بختوں میں شامل ہو۔ اور اگر تمہارا دل اللہ کے ولیوں کی محبت سے خالی ہے تو تم بدبختوں میں شامل ہو، اس لیے کیونکہ بدبخت کے سینے میں اللہ اپنے دوست یعنی اپنے ولی کا پیار عنایت نہیں فرماتا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کس طرح اپنے ولیوں کا چرچا لوگوں کی زبانوں پر بلند فرماتا ہے، آئیے ہم قرآن کریم فرقان حمید کی آیات مبارکہ سنتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے بلند کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارے چرچے بلند کروں گا۔ یہاں پر علماء کرام نے اس بات پر کلام کیا کہ اللہ رب العالمین کسی کے چرچے کیسے کرے گا، کسی کا ذکر کس طرح کرے گا، وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو علماء کرام نے اس بات پر جواب ارشاد فرمایا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تمہارا ذکر کرے گا، لیکن اس کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے چرچوں کو بلند کر دے گا۔ مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کا محبوب، اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتے 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 جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بعد از وصال لوگوں کی زبانوں پر اس کے ذکر کو جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ، صدیاں گزر گئیں سرکار غوث اعظم کو وصال کیے، لیکن آج تک لوگوں کی زبان پر ان کے چرچے، ان کے تذکرے جاری و ساری ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدیاں گزر گئیں وصال فرمائے ہوئے، حضور سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدیاں ہو گئیں آپ کے وصال کو، لیکن آج تک لوگ آپ کے فیضان سے مستفیض ہو رہے ہیں، ان کا نام لوگوں کی زبان پر جاری و ساری ہے۔ شاید کوئی شخص اپنے پردادا کے لیے یا اپنے آبا و اجداد میں سے دور تک کی کسی پیڑھی کے لیے، کسی شخص کے لیے اصال ثواب کا اہتمام نہ کرتا ہو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر ماہ حضور غوث اعظم کو اصال ثواب کرتے ہیں، ہر ماہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اصال ثواب کرتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ 11ویں شریف
ہو یا سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہو یا ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام ہو، جس کو ہم 11ویں کا نام دے رہے ہیں یا جس کو ہم ایصال ثواب کا نام دے رہے ہیں، در حقیقت اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے ذکر کی جزا عطا فرما رہا ہے کہ جو وہ اللہ کا ذکر کرتے 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 دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو ایسی بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ان کے مقام کو اللہ رب العالمین نے ایسا بلند فرمایا ہے کہ لوگ قیامت تک ان کو جانتے اور پہچانتے رہیں گے، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام بھی کرتے رہیں گے۔ آئیے اب ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا خود فرشتوں کے ذریعے اپنے ولی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے دوستوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر ہی اتنا وسیع ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ زندگی گزار دیں، لیکن اللہ کے ولی کا ذکر کرنے کی آپ کو کیا حاجت پیش آئی؟ تو اس کا جواب فقط اتنا ہے کہ جب اللہ رب العالمین خود اپنے ولیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور خود اپنے ولیوں سے محبت کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے، تو در حقیقت اللہ کی محبت اور اللہ رب العالمین کی الفت ہی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کے دوستوں یعنی اس کے ولیوں سے پیار کریں۔ در حقیقت یہ دیکھا جائے کہ ہم اگر اللہ کے کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو شخص ہمارا محبوب ہوتا ہے تو اس کے جو محبوب جتنے ہوتے ہیں وہ سب ہمارے محبوب ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارا دوست ہو اور اس کا کوئی دشمن ہو تو اس کے سارے دشمن ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے دوست کی محبت کا یہ تقاضا ہے، دوست کی دوستی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے ہر محبوب کو ہم محبوب رکھیں، اس کے ہر دشمن کو ہم دشمن رکھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم ولیوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی الفت کے سبب کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، اللہ کے کسی دشمن سے ہم محبت نہیں کر سکتے۔ ہم محبت کریں گے تو اللہ رب العالمین کے اولیاء یعنی اللہ کے دوستوں سے محبت کریں گے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی شخص سے محبت فرماتا ہے، کسی شخص کو اپنا ولی بناتا ہے، تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور جبریل امین سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ رب العالمین کسی کو ولی بنا رہا ہے تو اس کا پروٹوکول دیکھیے آپ کہ جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی میرے اس محبوب بندے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا بے شک تو اس سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بس اتنا ہی نہیں بلکہ جاؤ آسمانوں میں اور جتنے بھی آسمان کے ملائکہ ہیں سب میں یہ بات جو ہے نا وہ اعلان کر دو کہ فلاں شخص سے اللہ رب العالمین محبت فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے، تو تم سب بھی اس سے محبت اور الفت کرنے والے بن جاؤ، تم سب بھی اس اللہ کے اس ولی سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ جبریل امین جاتے ہیں اور تمام آسمان والے فرشتوں میں اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ سنو، فلاں شخص کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا ہے، تو تم بھی اس سے الفت، محبت اور پیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو پھر جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا مالک و مولا، میں نے تیرے فرمان کے مطابق خود بھی اس سے محبت کرنا شروع کی اور میں نے آسمان کے فرشتوں میں بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ تیرے اس مقبول بندے سے، اس مقبول ولی سے محبت اور پیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اب جاؤ دنیا میں اور دنیا والے جتنے بھی مومنین ہیں ان کے قلب میں میرے اس ولی کی محبت کو ڈال دو۔ آج دیکھیے ہم اگر اللہ کے کسی ولی سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے کسی ولی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے کسی ولی سے الفت کرتے ہیں، تو آپ بتائیے نہ کوئی ہمارا جو ہے نا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، نہ کوئی ہمارا جو ہے وہ خاندانی تعلق ہوتا ہے، نہ کوئی ہمارا کوئی برادری تعلق ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہمارے دل میں اس اللہ کے ولی کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کی بے ادبی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب بھی اس کا نام آتا ہے ہمارے قلب جو ہے وہ تسلیم کے ساتھ جھک جاتے ہیں، ہمارے سر جو ہے وہ تسلیم کے ساتھ جھک جاتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہوئے ہمارے سر جو ہے وہ جھک جاتے ہیں۔
تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ در حقیقت اللہ رب العالمین جبریل امین کے ذریعے اپنے اس ولی کی محبت اور پیار کو مومنین کے دل میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً یہ سعادت ہے کہ یہ بھی ہمیں اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایمان والوں کے دل میں اپنے ولی کا پیار ڈالتا ہے۔ ہر اہل میرے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کی محبت کو پیدا نہیں فرماتا، اپنی محبت کو نہیں ڈالتا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی کو اللہ کے ولی کی محبت ملتی ہے تو وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اسی طرح آئیے کہ اللہ رب العالمین اپنے ولی کو کس طرح اختیارات عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ان کو کیسی قوت اور قدرت عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو فرمان اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے مگر زبان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے تو وہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب یہاں تک کہ فرائض پر عمل کرتے 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 وہ میرا قرب پا لیتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرے اس قرب کو دوام بخش دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ نوافل پر عمل کرتا ہے، مستحبات پر عمل کرتا ہے، تو وہ جو اللہ کا اس کو قرب ملتا ہے اس قرب کو ہمیشگی مل جاتی ہے۔ یعنی وہ جب تک نوافل پر عمل کرتا رہے گا اللہ رب العالمین کے قرب میں رہے گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کنت احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اس کے ہم دوسرے معنی بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پس جب میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فرمایا میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہے کہ میں کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں۔ اس پر علماء نے کلام کیا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اعضائے جسمانی سے پاک ہے، اللہ رب العالمین جگہ اور مکان سے پاک ہے، اعضائے بدنی سے پاک ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے کسی ولی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، تو اس کے کانوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پیروں میں اپنی قدرت اور طاقت کو بھر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کا ولی سنتا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے رب کی قدرت سے سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے رب کی قدرت سے دیکھتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ولی پکڑتا ہے تو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوت سے پکڑتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ چلتا ہے تو وہ اپنی طاقت سے نہیں چلتا بلکہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت سے چلتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین جو اپنے اولیاء کو کرامات عطا فرماتا ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت سے ہوتی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام سے جتنی بھی کرامات کا صدور ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی قدرت ہے۔ جیسے کہ اولیاء کرام کی ہمیں زندگیوں میں اور سیرات مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ دور دراز سے وہ آواز سماعت کر لیا کرتے تھے، اسی طرح اپنی نگاہوں کو اٹھاتے تھے تو لوح محفوظ تک دیکھ لیا کرتے تھے، اور کوئی شخص اگر ان کو دور دراز سے مدد کے لیے پکارتا ہو تو وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی دستگیری فرماتے تھے۔ اسی طرح اتنے مہینوں کا سفر وہ لمحہ بھر کے اندر طے کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ولیوں کی شان ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کر دوں آپ کو کہ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کیا اللہ تبارک و تعالی کسی بے علم کو بھی ولی بناتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے ناظرین کہ اللہ رب العالمین جس کو بھی اپنا ولی بناتا ہے اس کو علم دین کی دولت سے نوازتا ہے۔ غیر عالم کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔
اس چیز کا المیہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ ہم نے ہمارے بزرگوں کو کرامات کی حد تک محدود کیا ہوا ہے، فلاں بزرگ کی یہ کرامت، فلاں بزرگ کی یہ کرامت، فلاں بزرگ نے جو ہے وہ رات اتنے چلے کیے، فلاں بزرگ نے جو ہے وہ عشاء کی نماز جو ہے وہ فجر سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اتنے سالوں تک پڑھی۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ ان کے فضائل پر مشتمل باتیں ہیں، مگر در حقیقت جو اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے وہ علم دین حاصل کرنا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ جو ہے وہ ذات مبارکہ کو دیکھیں تو صبح سے لے کے شام تک 15 علوم کی آپ تدریس فرماتے تھے، جس میں علم الصرف بھی تھا، علم النحو بھی تھا، علم قراءت بھی تھا، علم تجوید بھی تھا، علم جفر بھی تھا، اور دیگر علوم جس پہ آپ مہارت رکھتے تھے، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، یہ تمام علوم جو ہے وہ آپ پڑھایا کرتے تھے۔ تو ہم آخرکار یوں اس طرح اپنے اولیاء کرام کی سیرت کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ولی بناتا ہی اس کو ہے جس کو عالم دین بناتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت اور پیارا قول موجود ہے، یہ ان لوگوں کی تردید پر ہے جو کہتے ہیں شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے۔ طریقت والے، سلسلے والے جو ہیں وہ باطنی علوم کو جانتے ہیں، ظاہری علم سے ان کو کیا پرواہ، ظاہری علم کو کیوں حاصل کرے؟ ظاہری علم تو وہ حاصل کرے جس کو باطنی علم نہ ہو۔ العیاذ باللہ تعالی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم الباطنی لا يعرفه الا من عرف علم الظاہر۔ فرمایا باطن کا علم وہ شخص نہیں جان سکتا جو ظاہر کا علم ہی نہیں جانتا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ شریعت ظاہری عبارت ہے اور طریقت اس کی باطنی تعبیر ہے۔ جب بندہ ظاہری عبارت سے ہی ناواقف ہے تو پھر اس کی باطنی تعبیر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو اسی طرح ہمارے بزرگوں نے اس شخص کے لیے گمراہ ہونے کا قول کیا کہ جس نے شریعت اور طریقت کو الگ الگ مانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ رب العالمین کسی جاہل شخص کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ میں علم کے حوالے سے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ میں فیضان رضا اکیڈمی جو کہ میری مادر علمی ہے، اس کے پلیٹ فارم سے میں آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، اور ہماری اکیڈمی کا مقصد ہی نور علم سے منور ہو کر دوسروں کو منور کرنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور فرمایا کہ جب کوئی عالم دین اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے درس گاہ تک پہنچنے تک ملائکہ بھی اس کے اپنے پروں کو جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں، اس کے پروٹوکول میں، اس کے استقبال میں۔ اسی طرح فرمایا کہ عالم دین وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور جو ہے عالم دین وہ ہوتا ہے جس کے لیے دیگر مخلوقات بھی جو ہے وہ بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کی طرف آئیں۔ اگر ہم اپنے انفرادی طور پر عبادت کریں تو آپ دیکھیے کہ ہم ایک رات میں ہزاروں نوافل نہیں پڑھ سکتے، لاکھوں نوافل نہیں پڑھ سکتے، کروڑوں نوافل نہیں پڑھ سکتے، ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ مگر ایک کام جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، اگر کوئی اس کام پر عمل کر لیتا ہے تو وہ اس سے زائد بھی نوافل کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تو ہر لمحے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 جنازہ پڑھنے والوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 مریضوں کی عیادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب اتنا پیارا پیکیج ہمیں مل رہا ہے، ہم دنیا کی مال و دولت کے لیے تو مارا پھرتے ہیں، ادھر سے ہمیں پیسے زیادہ مل جائیں، ادھر سے مال و دولت زیادہ مل جائے، لیکن ہمیں نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کی ہمیں اشد ضرورت موت کے بعد ہوگی، قبر میں ہوگی، حشر میں ہوگی، میزان ترازو پر ہوگی۔ ایک ایک نیکی کے لیے لوگ جو ہے وہ مارے پھر رہے ہوں گے۔ اس وقت بہت افسوس ہوگا کہ کاش ہمیں یہ موقع ملا تھا، اگر ہم علم دین حاصل کر لیتے تو ہم اتنے نوافل نہ بھی پڑھتے، لیکن اللہ رب العالمین علم دین پڑھنے اور پڑھانے کے سبب ہمیں اتنا ثواب عنایت فرماتا، ہمیں اتنے جنازوں کا ثواب ملتا، ہمیں اتنی مریضوں کی عیادت کا ثواب ملتا، ہمیں اتنے نوافل کا ثواب ملتا۔ تو آئیے فیضان رضا اکیڈمی نے آپ کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آپ کا سیوٹیبل ٹائم موجود ہے۔ صبح 7 سے 9 کلاس لگتی ہے، یا رات کو 9 سے 11 کلاس رکھتی ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت میں بیزی ہوتے ہیں تو رات میں آ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ رات کے 9 سے 11 میں بیزی ہوتے ہیں تو صبح کے وقت میں آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی، ہمت کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھے بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اکیڈمی کو دن 11ویں رات
12ویں ترقیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔